کہ اس رب کے ساتھ اپنا تعلق توڑ کے بیٹھا ہے جس رب کے اختیار میں اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ کتنا ظلم کرتا ہے یہ انسان کہ اپنے اس رب سے دور ہو جاتا ہے کہ جو جب چاہے اس کو واپس بلا لے، جو چاہے اس کی صحت واپس لے لے، جو چاہے اس سے ایک ایک نعمت واپس لے لے، اور وہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرنے کے لیے کر گزرتا ہے۔ لیکن یہ انسان اپنے رب سے تعلق بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کا ڈاکٹر کے ساتھ تعلق بنتا ہے، دوائی کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اسے اس ڈاکٹر پہ اور اس دوائی پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نہ وہ اس ڈاکٹر کو چھوڑتا ہے نہ وہ اس دوائی کو چھوڑتا ہے۔ لیکن یہ کم عقل انسان بھول جاتا ہے کہ جس ڈاکٹر سے اور جس دوا سے تم شفا لینے گئے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہیں بیمار کس نے کیا ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری شفا کہاں پڑی ہے۔ جو کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کا ڈاکٹر اور دوائی سے تعلق ہے، اس رب سے تعلق نہیں۔ اور جب یہ انسان اور رب کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ جو شیطان کا چیلنج ہے کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تیرے بندوں کے آگے سے بھی، تیرے بندوں کے پیچھے سے بھی، تیرے بندوں کے دائیں اور بائیں سے آ کر میں ان کو تجھ سے دور کر کے انہیں گمراہ کر دوں گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، اکثر میرے ماننے والے۔ یہ شیطان کا حملہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب بندے کا رب سے تعلق کمزور ہو جائے، اور جس بندے کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، سب سے بڑی طاقت شیطان کے پاس ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی ہے وسوسے کی اور پھسلانے کی، لیکن جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا دشمن بھی ساری سازشیں کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ اور رب کے ساتھ تعلق پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں اس کے ساتھ میرا تعلق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس سے تعلق پیدا کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہ کرو۔ یہ جو قرآن میں اہل ایمان کی صفات میں ایک صفت بتاتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ میرے ماننے والے مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے، اور جس کی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ پھر اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے سے رب کا تعلق قائم ہو۔ اللہ سے تعلق کے لیے پہلا راستہ، سب سے بہترین راستہ نماز ہے۔ وہ نماز نہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی نماز ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ ہماری نماز کوئی نماز تو نہیں ہے، یہ تو ایک فرض کی ادائیگی ہے۔ یہ تو غفلت کے ساتھ ہم پڑھ کے چلے جائیں گے۔ جو نماز اللہ سے تعلق بناتی ہے یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایسی نماز
جس نماز میں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، ایسی نماز جس نماز کے اندر اتنی لذت محسوس ہو کہ رکعت کو چھوڑنے کا دل ہی نہ کرتا ہو، ایسی نماز کہ قیام اتنا طویل ہو جائے کہ لگے کہ رکوع کی باری نہ آئے، رکوع اتنا طویل ہو جائے کہ لگے سجدے میں جانے کا موقع ہی نہ ملے، سجدہ اتنا طویل ہو جائے کہ لگے کہ روح قبض ہو گئی ہے۔ ایسی نماز کہ زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا، یہ وہ نماز ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ یہ میری آپ کی نماز، یہ تو فارمیلٹڈ نماز ہے، یہ تو عادت کی نماز ہے، یہ تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم نے 5 ٹائم حاضری پروردگار کے دربار میں دینا، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو نماز رب اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے، یہ وہ نماز ہے کہ پڑھتے ہوئے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ اور نمازوں میں صرف یہ 5 نمازیں نہیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ایک اور نماز بھی ہے کہ تمہاری 5 نمازیں تمہیں اتنا اللہ کے قریب کر دیں کہ 6ٹھی نماز کے لیے بھی تم رات گئے جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، تم اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سے دل میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو تہجد کی نماز فرض قرار دے دی کہ میرے پیغمبر تہجد کی نماز تیرے لیے فرض ہے، کیونکہ پیغمبر کا اپنے رب سے سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آبگینوں میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو جنت کے اندر سے ہوں گی لیکن باہر نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ ان کے لیے ہوگا جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ اور اللہ نے فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز کو اتنا قیمتی قرار دیا ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو پہلی چیز نماز، لیکن میں نمازیوں سے کہہ رہا ہوں وہ نماز نہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، وہ نماز جو میرے نبی نے پڑھی تھی، وہ نماز جو میرے نبی کے صحابہ نے پڑھی تھی، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کے نزدیک وہ ایمان والے کامیاب ہیں کہ جن کی نمازوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ایسی نماز جو اللہ کے قریب کرے۔ دوسری چیز جو بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے وہ دعا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکاروں کو جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے میرے بندے تو جب مجھے پکارے گا میں صرف تیری پکار سنوں گا نہیں، تیری پکار کا جواب دوں گا، میں تیرے بہت قریب ہوں۔ ہم امیدیں رکھ رہے ہوتے ہیں ان سے جو کبھی نظر ہی نہ آئیں، امیدیں ان سے رکھ رہے ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے میں لطیف خبیر ہوں، میں سمیع بصیر ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔
بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز کے بعد دوسری بہترین چیز دعا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں 24 گھنٹے میں سے 15-20 منٹ بالکل تنہائی کے اندر، تضرعا و خفیہ، بالکل تنہائی کے اندر جب کوئی نہ ہو، 15-20 منٹ صرف دعا کے لیے نکالا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا تو دعا ہی نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا، یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو توہین ہے رب کی۔ یا کوئی فقیر جب کسی سے مانگنے کے لیے جائے، کبھی وہ اس طرح مانگتا ہے جس طرح ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کہ دل کہیں اور، دماغ کہیں اور، ہاتھ کسی بے ادبی کے ساتھ اٹھے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے بیٹھ کے دعا ہی مانگنی ہے، لیکن جب بھی مانگو تو گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگو، تنہائیوں میں اپنے رب سے مانگو، خفیہ اپنے رب سے مانگو، رات کو اٹھ کے اپنے رب سے مانگو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت اپنے رب سے مانگو۔ یہ دعا بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری چیز جو بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رسی ہے اور وہ قرآن ہے۔ لیکن قرآن بھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اس پڑھنے سے اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوتا۔ قرآن ایسا پڑھو کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ تمہارے دل کانپ جائیں۔ ایسے قرآن پڑھو کہ دل لرز جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور قرآن میں ایسے غرق ہو جاؤ کہ تمہارا ایمان اور بڑھ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اتنا قرآن سے تعلق مضبوط کر لو کہ رب کے علاوہ تمہیں کسی پہ یقین اور بھروسہ ہی نہ رہے۔ ایسے قرآن پڑھو۔ یہ کون سا قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، عربی پڑھ کے چلے گئے، ناظرہ پڑھ کے چلے گئے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ جس رب کی باتیں پڑھ رہا ہوں وہ کہہ کیا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ کوئی خط لکھے انگریزی کے اندر اور آپ کو پڑھنا نہ آتا اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، کوئی خط لکھے عربی کے اندر اور آپ کو پڑھنا ہی نہ آتا اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، جب تک آپ کو اس کی زبان نہیں آئے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ جو ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹا ملک سے باہر تھا اور وہ اچھی خاصی کمائی کرتا تھا اور ہر مہینے 50,000 کا چیک ماں کے نام بھیجتا تھا، اور ماں قرضے لے رہی ہے، ماں بیمار ہے، ماں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ چیک آتا ہے، وہ دیکھتی ہے، چومتی ہے کہ میرے بیٹے نے کچھ لکھ کے بھیجا ہے، جمع کرتی جا رہی ہے، جمع کرتی جا، اسے پتہ ہی نہیں ہے تیرا بیٹا دولت بھیج رہا ہے۔ اور ایک دن وہ مر جاتی، اور جب اس کا بکسہ کھولا جاتا ہے اور چیک نکالے جاتے ہیں تو لاکھوں روپے کے چیک ہیں۔ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ اس کے اندر تو پیسے ہیں، اسے پڑھنا آتا کہ اس کے اندر تو رقم ہے، تو وہ اپنا علاج بہتر کر سکتی تھی، وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتی تھی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس چیک کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ اسے تو اتنا پتہ تھا کہ میرے بیٹے، میرے جگر گوشے، میرے پیارے نے بھیجا ہے، سنبھال کے رکھ دیتی۔ ہمارا قرآن کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بس اللہ کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے، چومتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کتنا بڑا خزانہ پڑا ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ تعلق اس وقت پیدا ہوگا جب آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ کیا رہی ہے۔ تو اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، پہلی چیز نماز وہ کہ دل کی دنیا میں بھی اللہ ہو، دماغ کی دنیا میں بھی اللہ ہو، اور بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کے یہ احساس پیدا ہو کہ ان قریب اسی حالت میں میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ دوسری چیز دعا ایسی مانگو، گڑ گڑا کے مانگو،
اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں دے رہا ہے۔ تیسری چیز قرآن کو اتنا سمجھو اور اتنے ڈوب جاؤ اور غرق ہو جاؤ کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ۔ اور حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا جب دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کرے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ہے تعلق باللہ۔ چوتھی چیز جو اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار ہے، کیونکہ گناہ آپ کو نماز کے قریب نہیں جانے دیں گے، گناہ آپ کو دعاؤں کے قریب نہیں جانے۔ گناہوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور جب دل پہ گناہ کا اثر ہوتا ہے تو پھر اس دل سے نماز جب آپ پڑھیں گے تو لذت محسوس نہیں ہوگی، اندر تو گناہ ہے۔ پھر قرآن پڑھیں گے تو لذت محسوس نہیں ہوگی، اندر تو گناہ ہے۔ پھر دعا مانگیں گے تو لذت محسوس نہیں ہوگی، اندر تو گناہ ہے۔ اس دل کو صاف کرنے کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری ہے، اور گناہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہے اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کی تسبیح، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ گناہ نہ بھی ہو تو استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اور تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھا کریں۔ وہ کسی پاکستانی عالم سعودی عرب میں حرم شریف کے اندر طواف کر رہا تھا، تو ایک عرب عالم نے اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو اس نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ اس نے کہا ھذہ البدعہ، یہ تو بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تسبیح نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں تسبیح نہیں ہوتی تھی، ائمہ کے زمانے میں تسبیح نہیں ہوتی تھی۔ وہ پاکستانی عالم تھا، اور اللہ نے علم تو دیا ہے نا پاکستانیوں کو۔ اس نے کہا اس عرب عالم سے، مجھے یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھولتے تھے؟ صحابہ اللہ کو بھولتے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا میں بھولنے والا ہوں۔ ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھا کریں، اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں۔ وضو گناہوں سے روک کے رکھتا ہے۔ ابھی آپ سارے باوضو ہیں نا، آپ کے اندر غلط خیال نہیں آ رہے ہوں گے، یہ وضو کی برکت ہے۔ آپ غلط کام کرنے بھی لگیں گے، وضو آپ کو روک دے گا۔ وضو کو اللہ تعالیٰ نے، اور وضو اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے ایک ایک عضو سے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے، ایک ایک عضو سے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ اس وضو میں اتنی طاقت ہے، جب ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں دیکھا کریں پانی نہیں گر رہا، میرے گناہ گر رہے ہیں۔ جب کلی کرتے ہیں نکلتا ہے پانی، میرے منہ کے گناہ نکل رہے ہیں۔ اور یہ وضو کر کے پھر جب بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایک فرشتہ اللہ باوضو آدمی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، اور اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے اگر رات کے کسی پہر میرا یہ باوضو آدمی اٹھ جائے اور یہ دعا کرے تو اس کی دعا پہ تم نے آمین کہنا ہے، میں قبول کر لوں گا۔ کتنا رحیم اللہ ہے۔ اس اللہ سے تعلق پیدا کی۔ یہ دنیا والے، آپ کو آخری بات کر رہا ہوں، یہ دنیا والے آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی کسی کا جالا بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا مرید بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا ورکر بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا مقتدی بنا ہوا ہے، کسی نے کسی سے آس لگائی ہوئی ہے، کسی نے کسی سے آس لگائی ہوئی ہے۔ اپنے رب سے تعلق بناؤ۔ سارے مسائل کا حل یہی ہے۔ ایک فقیر ایک سیٹھ کی کوٹھی پہ آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے۔ اس سیٹھ نے کہا تھا میری کوٹھی پہ آنا تو میں کچھ دوں گا۔
آگے گیا تو سیٹھ مصلی بٹھا کے اللہ سے مانگ رہا تھا، فقیر واپس پلٹا، سیٹھ نے نماز سے فارغ ہو کے اس کو بلایا، کہا مانگنے کے لیے آئے تھے، واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ تو خود محتاج ہے، جس سے تو مانگ رہا ہے میں اس سے نہیں مانگ سکتا۔ کیا اس نے یہ پابندی لگائی ہے کہ سیٹھوں کو دے گا، پیروں کو دے گا، مولویوں کو دے گا، مجھے نہیں دے گا؟ اس نے تو کہا جو مجھ سے مانگے جیسا بھی ہو، اور وہ رب جو بن مانگے دے دیتا ہے، جو بن مانگے دیتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے صبح کا ناشتہ مانگا، دوپہر کا کھانا مانگا، شام کا کھانا مانگا، رات کی نیند مانگی، سانسیں مانگی، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا مانگا؟ کبھی نہیں مانگا، بن مانگے دے دیتا ہے۔ بس وہ پتہ کیوں کہتا ہے مجھ سے مانگو؟ اس لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے میری نماز پڑھو؟ وہ کہتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ وہ کیوں کہتا ہے قرآن پڑھو؟ وہ کہتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ کو خوش کر لو، وہ ناراض ہو کے اتنا کچھ دے رہا ہے، خوش ہو گیا تو کتنا دے گا۔ اس لیے ہمارے سارے مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے رشتہ بناؤ، اور جس کا اللہ سے تعلق بنتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ نبوت کے دروازے بند ہیں، ولایت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ نے ولایت کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے ٹھیکہ دے دیا ہے چاند لوگوں کو کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ کا ولی۔ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یہ شیطان کے ولی، ولی دوست کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی۔ اگر اللہ کے ولی نہ بنے تو شیطان آپ کو اپنا ولی بنا لے گا، اور اللہ کے ولی کو بننے کے لیے ضروری ہے اپنے اللہ سے تعلق بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔